اب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس کی آواز بڑھائیں بھائی، گلا کافی خراب چل رہا ہے۔ آج ہم نے چھٹا پارہ پڑھا ہے۔ میں کہنے والا تھا کہ مختصر بیان کروں گا، جب بھی کہا ہے نا مختصر کروں گا تو وہ بہت ہی لمبا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا دل میں رکھو کہ مختصر کروں گا، زبان سے نہ بولو، کیونکہ گلا کی کنڈیشن کافی خراب چل رہی ہے۔ آج ہم نے چھٹا پارہ پڑھا ہے، بہت اہم آیات ہیں اس میں، بہت اہم احکام ہیں اس پارے میں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا، نفرت والی بات کو پسند نہیں کرتا، ہاں جس پر ظلم ہوا ہو۔ پھر وہ جواب میں کوئی لڑائی والی بات کرے۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جب بھی دو بندوں کو جھگڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو دونوں کو ہی برا کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی میں فیشن چل رہا ہے۔ جب دو مولویوں کو جھگڑتا ہوا دیکھیں گے، ابے یہ دیکھو یہ مولوی فیس بک پہ یوٹیوب پہ کیا کر رہے ہیں۔ دو بندوں کو جھگڑتا ہوا دیکھیں گے، ابے یہ بندہ تو اس دن اس سے لڑ رہا تھا، اس دن ابے یہ تو بندہ ہی 2 نمبر ہے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ لڑائی کی پہل کس نے کی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور نے پہل کی ہو اور یہ جوابی کارروائی کر رہا ہو، تو جواب کا تو حق انسان کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ ایک آدمی نے آ کے کھڑے کھڑے بندے کو تھپڑ لگا دیا تو وہ کیا کرے گا؟ سامنے والا یہ سوچ کے خاموش کھڑا رہے گا کہ میں نے بھی تھپڑ لگایا تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ اور وہ دونوں کیا ہیں، برابر ہیں، وہ بھی تھپڑ لگایا، اس نے بھی تھپڑ لگایا، بھائی یہ تو دونوں ہی ایک جیسے گدھے ہیں۔ تو وہ دونوں ایک جیسے گدھے ہو نہ ہو، جو شخص یہ تبصرہ کر رہا ہوگا وہ بہت بڑا گدھا ہوگا۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا مذہبی اسکالرز میں بھی یہ تو بہت چل رہا ہے اب، یہ دیکھو ان کے پھڈے دیکھو، تراویحوں کے مسئلے دیکھو، پھڈے کر رہے ہیں اس پہ، رفع الیدین پہ جھگڑے کر رہے ہیں۔ بھائی جھگڑے کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ یہ مسائل تو میں بار بار بتاتا ہوں، امت سمیٹ چکی تھی، دوبارہ جن لوگوں نے بنیاد رکھی ہے تو ان کو جواب تو دینا پڑے گا نا۔ جو مسائل امت میں طے ہو چکے تھے، اتفاق ہو چکا تھا، اب ان کو نہ چھیڑتے دوبارہ۔ اب جب چھیڑا ہے تو علماء اگر خاموشی اختیار کریں گے تو غلط بات پھیل جائے گی، تو جواب دیں گے تو ایک امیج جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو ان کے پھڈے ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ کبھی بھی دنیا میں اپنا طرز یہ نہ رکھیں کہ جب بھی دو جھگڑ رہے ہوں تو آپ نے دونوں کو برا کہنا ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ البادی اظلم، عربی کا ایک مقولہ ہے، جو پہل کرنے والا ہوتا ہے نا جھگڑے کی، وہ بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں پہل کرنے والا کون ہوتا ہے کہ جب امت میں کچھ مسائل طے ہو گئے، ختم ہو گئے، جو ان کو اچھالے گا وہ برا ہوگا۔ یہ تراوی شراوی کے مسئلے یہ ختم ہو چکے تھے امت میں، یہ تو بعد میں اچھالے ہیں لوگوں نے، پھر اچھال کے پھر وہ ایک نئی جنگ میں امت کو ڈال دیا۔ دوسری بات یہ کہ عرب میں بہت سے سنجیدہ علماء، آپ ان سے جب فتویٰ لیں نا کہ ہمیں کیسے نماز پڑھنی چاہیے، وہ پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ جس ملک میں جو فقہ رائج ہو اس کے وہاں وہی 1.5 انچ کی الگ سے مسجد نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ دلائل تو سب کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی معتدل لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب نمازوں میں کیا ہو رہا ہے، عجیب عجیب طریقے سے لوگوں کو آپ نماز سکھا رہے ہو جو وہاں پر رائج نہیں ہے۔ گھروں میں جھگڑے، بچے باپ سے بحث کر رہے ہیں، ایک الگ جنگ میں ڈال رہے ہو آپ۔ بھائی اس طرح بھی ثابت ہے، اس طرح بھی ثابت ہے، تو کسی ملک میں جو چیز چل رہی ہے اس کو بلا وجہ چینج کرنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اسی طرح خوب سمجھ لیں، سیاست میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک آدمی چیخ رہا ہوتا ہے، دوسرے سیاستدان کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ جب گہرائی میں جاؤ گے آپ کو پتہ چلے گا یہ برا اس لیے کہہ رہا ہے کہ پہل کس نے کی تھی؟
سامنے والے نے پہل کی تھی, اس نے اس کا مذاق اڑایا تھا. تو جب بھی کوئی شخص پہل کرتا ہے نا, کوئی الٹی بات کرتا ہے, تو سامنے والے کی کھوپڑی گھومتی ہے. پھر اس کو حق ہے, صبر کر لے گا تو اچھی بات ہے, لیکن کہاں آج کل لوگوں میں صبر ہے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوتا ہے نا. میں اکثر واقعات بتاتا رہتا ہوں. میرے پاس جب بھی جھگڑا آتا ہے نا میاں بیوی کا, تو بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں اس نے مجھے گالی دی ہے, اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, ابے تو نے تھپڑ مار دیا, تو نے گالی دے دی. تو میں کبھی جذباتی نہیں ہوتا, ٹھنڈے دل سے سنتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ نے کہا کیا تھا جس پہ گالی دی ہے. ہو سکتا ہے ری ایکشن میں تھپڑ مارا ہو, ری ایکشن میں گالی دی ہو, آپ نے کہا کیا تھا. جب تک وہ چیز میرے سامنے نہیں آئے گی میں کیسے فیصلہ کروں گا کہ یہ تھپڑ بنتا تھا کہ ویسے تھپڑ بنتا نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تھپڑ مارنا شروع کر دیں. لیکن جب تک آپ کسی کا بھی تجزیہ نہیں کرتے, سامنے والی پارٹی کا بیان نہیں سنتے, تو اس وقت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اور مرد کا بھی یہ ہوتا ہے, مرد الزام لگا رہا ہوتا ہے بیوی پر, اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے گالی دی, بیوی ہو کے یوں کہا اس نے. میں کبھی جذبات میں نہیں آتا. میں خاتون سے پوچھتا ہوں اس نے کیا کہا تھا جس کے جواب میں آپ نے یہ کہا ہے. اگر وہ کہتی ہے اس نے میری ماں کو برا کہا تھا, میرے باپ کو برا کہا تھا شوہر نے, پھر 2 گالیاں میری طرف سے اور دے دیں. جب آپ بیوی کی ماں یا باپ کو برا بلا کہو گے تو غیرت مند عورت تھوڑی برداشت کرے گی, بے غیرت ہوگی تو برداشت کر لے گی وہ. تو یہ ہماری قوم میں بہت بڑا المیہ ہے, یہ بہت افسوس کی بات ہے. یک طرفہ بات سنتے ہیں, ابے اس نے یہ کہہ دیا, ابے یہ بول دیا, ابے یوں کر دیا. بھائی آپ پہلے سنو کہ کس بات کے جواب میں کہا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. جس پر ظلم ہوا ہو تو اس کو رائٹ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی. اللہ کو اس طرح کی لڑائی جھگڑے والی باتیں پسند نہیں ہے, لیکن ظلم جب ہوگا تو وہ آگے سے رپلائی کرنے کا تو حق ہے نا اس کو, وہ چپ بیٹھا رہے بت بن کے. کچھ اخلاقیات پہ بیان ایسے ہوتے ہیں جو بیان کی حد تک بہت اچھے ہوتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں وہ قابل عمل نہیں ہوتے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت اچھی ہیں بھائی. بعض ابھی وہ کچھ دن پہلے خطیب کا بیان تھا, وہ غصے کے خلاف بیان انہوں نے کیا, اتنا کہ غصہ ہی نہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ غصہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیا تھا. جب کوہ طور سے واپس آئے, اپنی قوم کو دیکھا کہ بچڑے کی عبادت کر رہی ہے, اپنے بھائی کو پکڑ کے داڑھی کھینچی موسیٰ علیہ السلام نے کہ یار میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا یہاں پہ کہ اس قوم کا خیال کرو, اور یہ بچڑے کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. تو ہارون علیہ السلام نے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا براسی, میرے بال پکڑ کے کیوں کھینچ رہے ہیں آپ. میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی, پٹا ہو رہا تھا اور لڑ پڑتے آپس میں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بد اخلاق بن جانا اصل شریعت میں اخلاق ہی ہے, اصل شریعت میں نرمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اصل تو اخلاق ہی ہے. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ غصہ ہر وقت جاری کریں, بد اخلاق بن جائیں. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جب بھی 2 پارٹیوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو دونوں کو غلط قرار دینا یا بغیر کسی کا بیان سنے ایک کو غلط قرار دے دینا یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. ٹھنڈے دل سے بات سنیں, اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. آگے چلتے ہیں ہم. اس صورت میں اللہ نے بتایا کہ یہود و نصارہ جو تھے نا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اوٹ پٹانگ قسم کے سوال بہت کرتے تھے وہ. اچھا ایک کمال کی بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو کسی یہودی عیسائی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ یا موسیٰ آخری نبی تھے لہذا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نہ عیسیٰ آخری نبی ہے نہ موسیٰ آخری نبی, بلکہ وہ تحقیق کے لیے آتے تھے. جبکہ اس امت میں کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا نا تو امت کے A to Z علماء نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہ جھوٹا ہے, اس پہ تحقیق کے لیے جانا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہ بات طے شدہ ہے, یہ فائل ختم ہو گئی, بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے.
تو اجماع امت یہ بہت بڑی دلیل ہے. اجماع امت, کوئی قرآن کی ایسی تفسیر کر رہا ہو, ایسی حدیث کا مطلب بتا رہا ہو جو امت کے اجماع کے خلاف ہو, اٹھا کے دیوار پہ مار دو اس کو, چاہے وہ 100 دفعہ کہہ رہا ہو کہ میں قرآن کو مانتا ہوں, میں امت کو نہیں مانتا. بھائی قرآن امت نے زیادہ اچھا سمجھا ہے. اب انہی میں آیات آئی نا ہمارے یہاں, پہلے میں یہ آیت کر لوں پھر آگے چلتا ہوں میں. تو مشرکین ایک یہود و نصارہ نبی کے پاس آتے اور کہتے کہ ان تنزل علینا کتابا من السماء, کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو تو پوری تورات ایک ساتھ مل گئی تھی, تو آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو اس کا مطلب ہے آپ نبی نہیں ہے. موسیٰ تو کوہ طور پہ گئے تھے اور کتاب لے کے آ گئے تھے, تو آپ بھی جائیں کتاب لے آئیں جا کے. یہ اعتراض کس نے کیا؟ یہودیوں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ غم ہوتا تھا. اب جو سمجھنے کی بات ہے نا وہ سمجھو. ظاہر ہے ایسے موقع پہ آپ کی خواہش ہوتی ہوگی کہ اللہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے جو 23 سال میں قرآن نازل کرے گا وہ مجھے فوراً دے دے. یہی ہوگی نا خواہش. بھائی ہم پہ جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کا جواب دینے میں ہم چاہتے ہیں کہ یار اس کا منہ کسی طریقے سے بند ہو جائے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک خواب آیا, بہت اچھا خواب تھا, حضرت نے سنایا. تو کسی نے حضرت سے کہا حضرت یہ بدعتی لوگ جو ہے نا یہ تو پورے خوابوں پہ چل رہے ہیں, آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا جو کون کرتے ہیں؟ بدعتی لوگ. کسی نے حضرت کو لکھ کے دیا. حضرت نے فرمایا کہ یعنی پھر وہ خواب لوگوں میں مشہور بھی ہوا. حضرت نے جب بتایا وہ خواب تو مشہور بھی ہو گیا لوگوں میں. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم کسی کا اعتراض کا جواب دینے کے لیے ایک شرعی چیز ہی کا انکار کر دیں. حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ خواب سچا ہوتا ہے اور وہ وحی کا 46واں حصہ ہے. تو ہم لوگوں کو منہ اس طرح سے بند کریں کہ خواب ہی کی حیثیت کا انکار کر دیں ہم. یہ طریقہ بدعت پہ رد کا ٹھیک نہیں ہے. اگر بدعتی لوگ جھوٹے خواب سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسی کو واقعی سچی مچی کا خواب آ جائے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جتنی اس کی حیثیت ہے اتنی اس کی حیثیت دینی چاہیے. تو لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے وہ کام نہیں کیا جا سکتا کہ آپ شریعت کی حدود ہی کو کیا کر لیں, لمٹ ہی کو کراس کرنا شروع کر دیں. اتنا آگے جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کرامت کے واقعات ہیں, معجزے ہیں. معجزوں میں تو یہ نہیں ہوتا, کرامت کے واقعات بعض بزرگوں کے ہوتے ہیں جو واقعی سچی مچی کے ہوتے ہیں, جھوٹے نہیں ہوتے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ واقعات سناؤ ہی نہیں بالکل, کیونکہ اس سے شرک پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اب یہ غلط ہے. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرعی حدود سے تجاوز. کیونکہ کرامت کے واقعات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل اللہ کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی اس لیے تاکہ لوگ اللہ کی قدرت پہ یقین کریں, اور ان کو یقین ہو کہ سب کچھ اسباب کے تحت نہیں ہوتا, کچھ جگہوں پر اللہ کی طاقت اور قدرت بھی نظر آتی ہے. تو اب شریعت کے اس حکم ہی کو ہم کالعدم قرار دے دیں کہ مشرک لوگوں کو اس سے پروپیگنڈے کا موقع ملے گا, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کرامت کی حیثیت کو بیان کیا جائے کہ بھئی کرامت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ واقعی اللہ کا ولی بن گیا ہے, یا یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کے ہاتھ میں کچھ طاقت آ گئی ہے. لیکن کرامت کے واقعات جو ہر دور میں ہوتے رہے ہیں وہ ہوئے اسی لیے ہیں کہ جب لوگ ان کو دیکھیں تو ان کو بیان بھی کریں اور اللہ کی طاقت اور قدرت پہ یقین بھی کریں. آپ کو یاد ہے میں نے چند سال پہلے ایک واقعہ سنایا تھا. ہندوستان سے ایک بزرگ تھے, ہم مائگریٹ کر کے آئے تھے, ہمارے محلے میں رہتے تھے جہاں میں رہتا تھا نا پہلے. بڑے اللہ والے بزرگ تھے, تبلیغ میں وقت لگتا تھا ان کا, بہت عبادت کرتے تھے. انہوں نے مجھے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا ہندوستان کا, اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ. اب تو انتقال ہو گیا ہوگا ان کا, اس وقت اتنے بوڑھے تھے جب واقعہ سنا رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہندو بلوائی جو ہے نا, جو فسادی قسم کے ہندو ہوتے ہیں, سارے ہندو فسادی نہیں ہوتے لیکن بہت سے فسادی بھی ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کے علاقے میں وہ بلوا کرنے کے لیے آ رہے تھے. جب ہندو بلوا کرتے ہیں نا تو جو آتا ہے انسان گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے ہیں اس کو. احمد آباد کے واقعات دیکھ لو, ابھی بھی یوٹیوب پہ شاید پڑے ہوئے ہوں. تو کہتے ہیں مسلمان بہت تھوڑے تھے, علاقہ تھوڑا سا علاقہ تھا, کیسے لڑ سکتے تھے ان سے. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں بزرگ تھے دیوبند کے, وہ چھت پہ چڑھ گئے اور 2-3 اور بھی اللہ والے, وہ سب اللہ سے گڑ گڑا کے رونے لگے. لڑنے کی طاقت, اگر طاقت ہوتی نا پھر لڑنا فرض تھا, سمجھ رہے, پھر دعاؤں میں لگنا, دعاؤں میں بھی لگے لیکن
لڑیں بھی, لیکن اتنی بڑی طاقت کے ساتھ وہ آ رہے تھے کہ اسباب کی دنیا میں لڑنا ممکن ہی نہیں تھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی آپ پہ حملہ کرنے آ رہا ہو, آپ بھی چھت پہ مسلح بچھا کے دعائیں شروع کر دو. جہاں آپ میں جتنی طاقت ہے لڑنے کی تو لڑنا پڑے گا. اگر طاقت ہی نہیں ہے تو پھر شریعت نے لڑنے کی اجازت نہیں دی ہے, کیونکہ پھر تو خودکشی ہے. تھوڑا بہت جو بچنے کا چانس تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ چھت پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے اتنی گڑ گڑا کے دعائیں مانگی ہے, اتنی دعائیں مانگی ہیں, کہہ رہے ہم نے اپنی آنکھوں سے گھوڑوں پر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے. یہ بزرگ اپنا واقعہ آنکھوں دیکھا سنا رہے. میں نے جب یہ واقعہ بیان میں سنایا ہے نا, تو ہندوستان سے کئی پرانے لوگوں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا آج بھی اس گاؤں میں یہ واقعہ مشہور ہے جو آپ نے مفتی صاحب سنا ہے. حالانکہ میں نے کسی اس گاؤں کے لوگوں سے براہ راست نہیں سنا تھا, میں نے تو جو مائگریٹ کر کے آگے ان سے سنا تھا. کمنٹس میں لوگوں نے ذکر کیا ہوا تھا کہ یہ مشہور واقعہ, فرشتے اترے تھے. تو یہ اللہ کی کرامت ہے. اب اس کو کوئی کہ کس سے سنا رہے ہو بیٹھ کے, قرآن حدیث سناؤ, کس سے سنا رہے ہو تم تو بیٹھ کے, کس سے سنا رہے ہو بیٹھ کے. قرآن بھی تو واقعات سناتا ہے کہ نہیں سناتا؟ تو واقعات سنانا یہ قرآن کی سنت ہے. ہاں واقعہ مستند ہونا چاہیے, ہوائی فائرنگ نہیں ہونی چاہیے. جب قرآن موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سناتا ہے, سلیمان علیہ السلام کے واقعات سناتا ہے نا, تو مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے اساطیر الاولین, یہ تو کس سے سنا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنا رہے ہیں؟ کس سے کہانیاں سنا رہے ہیں. بھائی تمہیں اس سے کیا قصے کہانی ہے, بعض یہ بولو کہ غلط واقعہ سنا رہے ہیں یا صحیح واقعہ سنا رہے ہیں, اور اس سے عبرت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. تو آج بعض لوگوں کو نا قرآن حدیث کا حیضہ ہو جاتا ہے. حیضے کا مطلب یہ کہ ایک تو قرآن حدیث ہے جو اصل ہے, ایک ہے لیبل لگاتے ہیں اس کا, بس ہر وقت اس کو قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث. ایک دفعہ میرا بیان ہوا, میں نے کئی واقعات سنائے بیان میں, تو ایک صاحب آئے کہنے آپ نے قرآن حدیث تو کیا نہیں بیان میں. میں نے کہا کوئی ایک بات قرآن حدیث کے خلاف ملی ہے آپ کو پورے بیان میں؟ کوئی ایک ایسی بات کی جو اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو؟ جتنے میں نے واقعات سنائے, میں نے کہا ان سب سے تائید کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن و حدیث کی ہو رہی ہے, جو احکامات قرآن و حدیث دے رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں جیسے حیضہ. جیسے مولانا شرف علی تھانوی نے لکھا ہے, کچھ لوگوں میں تقویٰ ہوتا ہے, کچھ میں تقوی کا حیضہ ہوتا ہے, تقویٰ نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ تقوی کا حیضہ کیا ہوتا ہے کہ کتے سے کسی نے پوچھا کہ تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے, اس نے کہا کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں. تو یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ تقوی کا کیا ہے؟ ابے تو سارا دن گٹر کا پانی پیتا ہے, اس سے تو ناپاک ہو نہیں رہا, پیشاب بھی پی رہا ہوتا ہے تو بیٹھ کے, اور جب پیشاب کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے. تو انہوں نے لکھا اسی طرح بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں نا, تو ان کو تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ توکل کے خلاف ہو جائے گا. درد سے کرا رہے ہا ہو نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہو صبر کے خلاف ہو جائے. تو وہ فرماتے تھے یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ تقوی کا کیا ہے؟ حیض ہے. جب تکلیف ہوتی ہے تو آئے ہوئے ہوتا ہے, یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے. غم ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں, تو فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے انسان کو, جتنا ہے اتنی اوقات میں رہے. تو اسی وجہ سے حضرت مولانا شرف علی تھانوی اکثر فرمایا کرتے تھے میرے پاس انسان کا بچہ بننے کے لیے آیا کرو, بزرگ بننے کے لیے نہیں آیا کرو. یعنی بزرگی کا جو غلط مفہوم لوگوں کے دماغوں میں, انسان بن جاؤ نارمل جیسے تمیز کے انسان ہوتے ہیں. تو بزرگ کا جو کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں ہے, وہ اس کانسیپٹ کے لحاظ سے کہہ رہے تھے کہ یہ بزرگ بننے کے لیے نہیں آیا کرو, انسان بنا کرو. تو اب یہ جو میں نے کہا نا قرآن حدیث کا حیضہ, اس کا غلط مطلب نہ لے کے جائیں. مطلب یہ کہ ہوتا وہ قرآن و سنت نہیں ہے, بس لیبل لگا کے نا ہر چیز کو ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کرنا کہ جیسے ہم تو بس قرآن حدیث ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ہر چیز کو بیلنس لے کے, اعتدال سے لے کے چلنا چاہیے. جب واقعات آئے ہیں تو 2-3 واقعات اور بتا دیتا ہوں. میری دادی نے مجھے بتایا, حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری دادی بیعت تھی. میری دادی کے عقیدے سارے توحید والے تھے. میری دادی قبر پرست بولو نہیں تھی. میری دادی نے کبھی تیجے 40 میں کے کھانے بولو نہیں کھائے. اگر علماء دیوبند قبر پرست ہوتے, اگر علماء دیوبند بدعتی ہوتے, تو ہماری دادی, والد, دادا, پردادا سارے قبر پرست ہوتے. میرے بھائی, میرے تو دادا بھی بیعت تھے جو ہندوستان میں حضرت جو محمد شفیع خان کے نام سے نا, جنہوں نے 60 سال مدرسے میں پڑھایا ہے, وہ بھی بیعت تھے دیوبند کے کسی بزرگ سے. میرے پردادا حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. تو ہم نے تو اپنے دادا پردادا سے جو دین ہمیں گھر میں ملا ہے, اس میں نہ کنڈے ہیں, نہ تیجا ہے, نہ 40واں ہے, نہ قبر سے دعائیں مانگنا ہے. میرے والد صاحب کی قبر بھی ایک بالش ہے,
مٹی کی قبر ہے. میرے دادا کی قبر بھی ہندوستان میں ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہو, پر دادا کی قبر بھی ایسا ہی ہے. تو یہ میری دادی کا بھی ایسا ہی حساب کتاب ہے. تو ہندوستان میں بدعتیں ختم علماء دیوبند نے کی ہیں. باقی کتابوں سے چیزیں نکال کے کیڑے نکالنا, اس کا تو پھر کوئی حد ہے نہیں. کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس غلطی کو لیا نہیں گیا ہے, اس غلطی کو اتنا ہی رکھا گیا ہے جتنی جس کی غلطی ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی علماء دیوبند میں کسی نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں, نام اس میں اس کو فالو کرتے ہیں, ہو گئی ختم, قصہ ختم. اب آپ اگر پوری امت کی غلطیاں کتابوں سے نکال کے کتاب چھاپ دو تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ پوری امت کیا تھی, غلطی تھی, اس میں کوئی کام ڈھنگ کا. پھر علماء دیوبند نہیں بچتے, پھر تو پوری دنیا کے سارے علماء ہی خراب نکلیں گے آپ کو, تو کوئی بھی نہیں بچے گا دنیا میں. اور جو یہ غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں نا, وہ خود غلطیوں کی دیگ ہوتے ہیں پوری. ان کے اپنے اندر اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ اس کو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اگر ان کی غلطیاں کوئی بیان کرنے پر آ جائے. تو ہماری دادی نے واقعہ سنایا کہ جو ہے نا ہندوستان میں قحط پڑ گیا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, بالکل کوئی دور دور تک بارش کا نام و نشان نہیں تھا. اچھا, میری دادی خود بھی بہت تہجد گزار اور عبادت گزار تھیں, اللہ ان کی مغفرت کرے. شوال کے 6 روزے ہو گئے, رمضان میں مصلی سنبھال لیتی تھی بس. پہلے تو عورتیں ایسے ہی ہوتی تھیں, ہر وقت مصلی اور تسبیح. اور ایک ان کے اندر عیب تھا, ڈرامہ دیکھتی تھیں پڑوسیوں کے جا کے, وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. دادی کا تقویٰ دیکھو, ہر وقت اللہ اللہ, اور اتنی پرہیزگاری اور مصلی پہ دعائیں, اور آخر عمر میں گھٹنے جواب دے گئے تھے, لیکن پھر بھی نمازیں پہ نمازیں چلتی تھیں ان کی. لیکن 8 بجے ڈرامہ آتا تھا پڑوسیوں کے ہاں, وہ دیکھنے جاتی تھی. وہ ہماری سمجھ میں اب تک آیا نہیں. اور اتنی تسلی سے ڈرامہ دیکھتی تھی کہ ڈرامے کو حقیقی معنی میں انجوائے کرتی تھی. وہ ایسا لگتا تھا کہ ڈرامے کے اندر گھس گئی ہیں. جیسے کسی نے ڈرامے میں سین آیا نا, ڈانٹ دیا, ارے بھائی کیوں ڈانٹ رہا ہے اس بیچاری کو, ایسے تبصرہ کر رہی ہوتی. رو رہا ہے, رونے کا سین آیا تو رو رہی ہیں بیٹھ کے, پورا انجوائے کرتی تھی. لیکن اس زمانے کے ڈرامے بھی یہ نہیں ہوتے تھے. خیر ڈرامہ تو ڈرامہ ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ڈرامے دیکھیں. تو اتنا صبر ہم نے ان میں دیکھا, اتنا صبر. میری دادی بتاتی تھی میرے 8 بچے فوت ہوئے ہیں پیدا ہونے کے بعد, 8 بچے, اور 9 سال 10 سال کے ہو کے صبر کیا. پھر میرے والد صاحب بچے تھے اور میرے تایا 2 بیٹے بچے تھے. تو پہلے عورتوں میں صبر بہت تھا. تو وہ انہوں نے واقعہ سنایا, یہ میں ان کے ثقہ ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ وہ جو واقعہ سنائیں گی تو مستند واقعہ ہوگا, ان کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بار نہیں, ہندوستان میں متعدد بار دیکھا ہے. ہم تو رہتے تھے مظاہر علوم میں, جہاں حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا نا, مظاہر علوم, جو بھی علماء دیوبند ہی کی شاخ تھی. انہوں نے فرمایا ہندوستان میں ایک بار نہیں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب قحط پڑتا تھا تو پھر یہ اکابر جو ہے نا, جو مظاہر علوم سے اور دارالعلوم دیوبند سے, یہ بزرگان دین جایا کرتے تھے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ میری دادی نے ہمیں بتایا کہ ہم بھی جاتے تھے, سارے عورتیں بچے مرد سب نکلتے تھے کھلے میدان میں, اور پہلے سے ٹینٹ اور تمبو کا اور دیگوں کا انتظام ہوتا تھا, دیگوں کا, کہ جب نماز ہم پڑھیں گے تو بارش ہوگی, تو جب بارش ہوگی تو کیا کھائیں گے, یعنی اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی. انہوں نے بتایا کہ ہم جاتے تھے, پھر وہ دعائیں مانگتے تھے, اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے. اس کے بعد جب دعا ختم ہوتی تھی ایک دم آسمان پہ بادل آتے تھے اور دے دنادن بارش, اور پھر چاول کھا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے نا سب لوگ خوشی میں. تو ہمارے پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے, ابھی تو شفٹ ہو گئے لاہور میں, اللہ ان کی عمر میں برکت ہے, اگر زندہ ہیں, ڈاکٹر نہیں سوری ان کے بیٹے ڈاکٹر تھے. میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا اپنی دادی کے انتقال کے بعد نا, کہ آپ بھی تو ہندوستان میں رہے ہو, تو آپ نے بھی کوئی ایسا واقعہ دیکھا. انہوں نے بتایا کہ ہم نے بھی دیکھا. انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح, بوڑھے تھے نا وہ بھی, کہہ رہے ہم اسی طرح ہندوستان میں نا جب قحط پڑا تھا تو ہم جا رہے تھے استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے, نماز استسقاء ہے نا یہ. تو ہندو پتہ ہے کیا باتیں کر رہے تھے, کہہ رہے ہمیں دیکھ کے کہ موصلے جا رہے ہیں بارش برسانے کے لیے. مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں ہندو, ویڈیو نہ بنائے ٹھیک ہے نا, موصلے جا رہے ہیں کیا کرنے کے لیے, بارش برسانا. اور ہندوؤں کا یقین ہوتا تھا یہ بارش برسوا کے آئیں گے. تو انہوں نے مجھے بتایا, یہ جو یہاں ادھر ہی کارنر والا گھر تھا ان کا, تو لاہور چلے گئے بیچ کے.
تو انہوں نے کہا کہ ہم جب گئے ہیں تو اتنی شدید ترین گرمی تھی کہ گراؤنڈ میں ٹھہرنا ممکن نہیں تھا. کہہ رہے ہیں جو عالم تھے انہوں نے نماز پڑھائی ہے, اتنا زیادہ روئے ہیں کہ, اور پھر سجدے میں اتنا لمبا سجدہ کیا, ایسا لگ رہا تھا ہماری کمر جو ہے نا وہ سورج کی تپش سے, سورج کی گرمی سے جل جائے گی کمر. یار اس کے بعد اتنا روئے, اتنا گڑ گڑائے, کوئی بادل کا دور دور تک نشان نہیں. تو کہتے ہیں جب بہت زیادہ گڑ گڑائے ہیں نا تو اچانک ہم نے دیکھا بادل آئے ہیں اور دے دن بارش. کہتے ہیں جب ہم واپس آ رہے تھے نا بارش میں نہاتے ہوئے تو ہندو کہہ رہے تھے وہ موسلے بارش برسا کے آ گئے. ہندوؤں کو بھی یقین ہوتا تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا بارش برسوا کے آئیں گے. تو ہندو کہہ رہے تھے, خوش ہو رہے ہوتے تھے اور ہمیں بول رہے ہوتے تھے یہ موسلے جو ہے نا بارش برسوا کے آ گئے. یہی واقعہ میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بھی سنا. انہوں نے بھی اپنا واقعہ سنایا, دارالعلوم کرنگی کا, قحط پڑا ہوا تھا کراچی میں, بہت حالات خراب, دعا مانگی ہے اور اللہ نے بارش برسائی. آج کل نہیں ہوتی استسقاء میں بارش. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز استسقاء میں جو سنت طریقہ ہے نا کہ آپ بالکل لٹے پٹے جاؤ اور توبہ کرو. یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے اور جتنے بھی پیغمبروں نے کہ توبہ استغفار کرو اپنے گناہوں سے, اس کے بدلے میں اللہ آسمان سے کیا برسائے گا؟ بارشیں. اب توبہ استغفار نہیں ہے, نماز استسقاء تو رہ گئی ہے لیکن اس میں سے توبہ کا عنصر کیا ہو گیا؟ ختم. نماز پڑھنے بھی جا رہے ہوں گے نا تو ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں گے وہاں پہ. نماز کے بعد بھی جس سے سیٹنگ چل رہی ہے نا اس سے فون پہ رابطہ کرنے کا پروگرام ہوگا. تو جب اللہ کے سامنے جذبہ ہی ختم ہو گیا میرے بھائی, تو بس جو برس رہی ہے اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ بھی ایک قسم کی کرامت کا واقعہ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا. بخاری مسلم کی ہے غالباً حدیث کہ ایک صحابی نبی کے پاس آئے, دیہاتی صحابی. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے ہیں, قحط پڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. تو وہ صحابی آئے ہیں, اس کے بعد انہوں نے کہا 3 دن سے بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی, اتنی بارش ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ اللہم حوالینا لا علینا. بند ہونے کی دعا پھر بھی نہیں مانگی کہ اللہ بند کر دے, نہ. بارش اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے, اس کو بند کرنے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اے اللہ اس کو ہمارے مدینہ کے اطراف میں لے جا, ڈائریکٹ ہمارے اوپر نہ برسا. اور ہم نے بارش کی برکتیں دیکھی ہیں. میں نے یہاں گارڈننگ کی ہوئی ہے نا, پانی بھی دیتے ہیں, کھاد بھی ڈالتے ہیں, پودے ہی نہیں صحیح طرح سے اگتے. 2 چھینٹے پانی کے برستے ہیں, ایک دم ٹھڑک خود بخود ہی. یعنی وہی پانی جو بارشی کا ہے جو کنویں سے نکال کے ہم دے رہے ہیں یا ٹینکر سے ہم ڈال رہے ہیں, اس میں وہ برکت ہی نہیں ہے. اللہ میاں جب ڈائریکٹ چھڑکاؤ کرتا ہے تو 2 چھینٹے مارتے ہیں اور ایک بھنڈی ایک دم نکل پڑتی ہے. سلاد پتہ میں نے لگایا تھا 6 مہینے سے, جیسے ٹھگنی عورت کے بچے ہوئے نا, بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے. تو وہ شوہر کہہ رہا ہے کہ اس کو جتنا بھی کھلائے گی یہ بڑے, وہ تپا ہوا تھا بہت زیادہ. وہ خاتون کہہ رہی تھی کھا لو جلدی جلدی بڑے ہو جاؤ گے. تو میاں غصے میں کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ نہیں بڑے ہوں گے, ان کو جتنا کھلائے گی اور چھوٹے ہوں گے. تو ہمارا سلاد پتہ بھی بڑا ہی نہیں ہو رہا تھا. تو بھنڈی لگائی, وہ ایک جگہ تو بڑھ گئی, دوسری بڑی نہیں رہی. ادھر ابھی کراچی میں نہیں 2 دن بارش ہوئی ہے, چند دن پہلے وہ چھینٹیں آئی ہیں, ٹھڑک سب اگنا شروع ہو گیا. تو پتہ نہیں اللہ نے کیا اس میں برکت رکھی ہے. تو اس لیے نبی نے فرمایا اللہ ہمارے ارد گرد, ہمارے اوپر نہیں. It is the blessing of God but it is a source of trouble for the people of Karachi. ہم نے رٹا لگا کے یاد کیا تھا. کراچی کے پیپل کے لیے سورس آف ٹربل ہے یہ, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو یہ سورس آف ٹربل تو ہے لیکن پھر بھی اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے. بارش ہو کے جو ٹربل پیدا ہوتی ہے نا کراچی میں, وہ بھی غلط ہے, لیکن نہ ہونے سے جو ٹربل ہوگی وہ بہت زیادہ غلط ہوگی, اس سے بیماریاں پھوٹتی ہیں. تو اس لیے گٹر کے ڈھکن وکن نہیں ہے, گٹر کا لائن پانی بہتا ہے, تو اس میں اس کی وجہ سے بارش بند ہونے کی دعا نہ مانگا کرو. خیر, تو اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ اشکال کیا, اعتراض کیا کہ بھئی اچانک کتاب کیوں نہیں آ جاتی.
تو آج بھی لوگ نا اوٹ پٹانگ قسم کے مطالبے کر رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے نبی کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہوگی کہ بھئی اللہ کو یہ قدرت تو ہے نا, اچانک کتاب دے دے مجھے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کو جیسے میں دے رہا ہوں نا, آپ ویسے ہی لیں کتاب. ہم نے آپ پر ایسے وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام پر, ابراہیم علیہ السلام پر, اسحاق علیہ السلام پر, یعقوب علیہ السلام پر, سارے پیغمبروں پر اسی طرح آئی ہے. تو یہودی باقی پیغمبروں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اور رہا مسئلہ یہ, آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک ہم کتاب دے دیں گے تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ نہ. موسیٰ کو اچانک کتاب ملی تھی, پھر بھی انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, دیتا ہوا نظر آئے اللہ تعالیٰ, تو وہاں کون سا چھوڑا تھا انہوں نے؟ اس کا مطلب ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے. تو ہمیں اس میں بہت بڑا سبق ملتا ہے. ہم پازیٹیو وے میں اپنا کام کرتے چلے جائیں, ساری دنیا ٹھیک نہیں ہوگی. میرا جو عدالتی خلا والا, یہ پتہ نہیں تراوی والا بیان تھا, اس پہ کسی ایتھیسٹ نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کے پھڈے سلجھانے میں, یعنی مسلمانوں کے پھڈے سلجھانے میں معاذ اللہ ناکام ہے. یعنی اس نے اس کو اللہ کا مذاق اڑانے کا ذریعہ بنایا کہ یار تمہارا اللہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ تراوی 8 ہیں کہ 20 ہیں, تراوی طلاق 3 ہیں کہ 1 ہیں, تو تمہارے اپنے ہی مسئلے نہیں اللہ نے حل کیا, ہمارے مسئلے کا حل کرے گا. تو یہ بات بھی قرآن بیان کر چکا ہے. 8 اور 20 کا اتنا بڑا اختلاف تھوڑی ہے, پڑھتے تو ہیں نا دونوں. زیادہ بڑا اختلاف تو اس کا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے, ایک اللہ ہے یا ایک سے زیادہ خدا ہیں, آخرت ہے یا ہم مر کے مٹی ہو کے ختم, یہ تو زیادہ بڑا اختلاف ہے نا. تو نبی کے دور میں یہ جب بڑا اختلاف ہوتا تھا تو نبی اس سے پریشان ہوتے تھے کہ بھئی اللہ ایک دفعہ مسئلہ حل کیوں نہیں کر دیتا, سب کو گن پوائنٹ پہ مسلمان بنا دے اور جو یہ لوگ معجزے مانگ رہے ہیں وہ سارے دکھا دے اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, میں نے پیدا ہی اختلاف کے لیے کیا ہے. کچھ لوگ حق کو مانیں گے, کچھ نہیں مانیں گے, یہی ہے, اسی کا نام کیا ہے؟ دنیا. اللہ چاہتا, اللہ نے ایتھیسٹ کا جواب قرآن میں دیا ہے, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, ہم چاہتے سب کو ایک جیسا نیک شریف شرفا بنا دیتے, دنیا میں کوئی خرابی ہوتی نہیں. لیکن پھر آزمائش کیا ہو جاتی؟ ختم. جب سب ایک جیسے ہیں تو پھر نیک بننے میں کوئی قربانی بولو نہیں ہے. کہیں کلچر ہی سارا ہی ٹھیک ہو گیا, دنیا سے شراب ختم ہو گئی, تو شراب چھوڑنے والے اور پینے والے میں فرق کون کرے گا؟ بولو نا. دنیا سے زنا ہی ختم ہو گیا تو زنا سے بچنے والوں کو اللہ کیوں ثواب دے گا؟ پھر اللہ کہے گا تو کوئی نیا ہے جو زنا سے بچ رہا تھا, سارے بچ رہے تھے, تو بچ گیا تو کیا تیر مار لیا ہے بھائی. کوئی یتیم کی کفالت کرے اور نہیں کرے تو کوئی فرق رہے گا دونوں میں؟ اللہ کہیں گے سارے ہی کرتے تھے بھائی. کچھ یتیم کی کفالت کرتے ہیں, کچھ یتیم کا مال کھاتے ہیں, کچھ کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں, کچھ ظلم کو روکتے ہیں. صحابہ کرام کو اللہ نے انہی باتوں سے تسلیاں دی ہیں. تو یہ جو ایتھیسٹ لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ سے معاذ اللہ مسئلے حل نہیں ہو رہے, اللہ 1 منٹ میں مسئلے حل کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے کہا میں نے چھوڑ دیا لوگوں کو, یہ میں حقیقی فیصلہ جو کروں گا نا وہ آخرت میں کروں گا کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط. دنیا اسی کا نام ہے, یہی پھڈے میں زندگی گزرے گی. کہیں ظلم ہوگا, کہیں انصاف ہوگا, کہیں غلط بیانی ہوگی, کہیں صحیح بیانی ہوگی, یہ سب کچھ چلے گا. اسی طرح مارکیٹ میں تم نے دنیا مسافر خانہ ہے, کوئی لٹک کے جائے گا, کوئی بیٹھ کے جائے, کسی کو سیٹ ہی نہیں ملے گی. تو اسی طرح ہی دنیا گزرے گی. تو بڑا اشکال تو 8 اور 20 تراویح سے زیادہ اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ تم تو اللہ کے منکر ہو, اللہ نے تمہیں پھر بھی چھوڑا ہوا ہے. تو ملحد کو چاہیے یہ اعتراض کرے میں تو خدا کا انکار کر رہا ہوں, تو خدا مجھے عذاب کیوں نہیں دے رہا؟ اصل تو اعتراض تو یہ ہونا چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں میں اس لیے عذاب نہیں دے رہا کہ میں اگر گن پوائنٹ پہ لوگوں کو مسلمان بنانا شروع کر دوں نا, جیسے ہی کسی نے انکار کیا فوراً سانپ آیا اور لپیٹ کے اس کو مار دیا, تو سارے کیا ہو جائیں گے؟ سارے مومن ہو جائیں گے, سارے مسلمان ہو جائیں گے, سارے خدا کو ماننے لگیں گے. تو تبھی تو امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ میدان جنگ میں جب کافر کو قتل کیا جاتا ہے اس کے کفر کی وجہ سے نہیں کیا جاتا, اس کی طاقت اور قوت جو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے اس طاقت کو روکنے کے لیے قتل کیا جاتا ہے. امام شافعی کی رائے یہ کہ اس کو اس کی کفر کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے. امام حنیفہ کی رائے کہ نہیں, کفر کی وجہ سے نہیں. امام صاحب کی دلیل اس میں بڑی مضبوط ہے, کہتے ہیں کفر اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ قتل کیا جائے, بلکہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے اس کو زندہ رہنے دیا جائے, کیونکہ ایگزامینیشن ہال میں رکھنا تب امتحان ہوتا ہے. ایگزامینیشن ہال سے پکڑ کے باہر نکال دیا, وہ کہے گا مجھے تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی 3 گھنٹے کسی کو پراپر ٹائم ایگزامینیشن ہال میں دو گے, اس کے بعد فیل ہوگا تو چمبا پلیٹ اس کے ابا کرے گا.
وہ 3 گھنٹے کے لیے گیا ایگزامینیشن ہال میں, ٹیچر نے ایگزامینر نے دیکھا کہ اس کو پیپر آ نہیں رہا, 5 منٹ میں اس نے کچھ بھی نہیں حل کیا, ابھی 5 ہیں, اور ٹھڈا مار کے باہر نکال دیا اس کو کہ ہمیں پتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا. اس کے اب ایک بہانہ تو آ گیا نا اس کے پاس. اب ابا جب فیل ہوگا, یہ بندہ فیل ہوگا, ابا چترول لگائیں گے تو یہ بندہ ابا کو بولے گا ابا مجھے بیٹھنے کہاں دیا. اب ابا ایگزامینر کے پاس گئے, تو انہیں بیٹھنے کیوں نہیں دیا؟ کہہ رہے 5 منٹ سے تو اس نے کچھ ہی نہیں کیا, 5 منٹ بیٹھا رہا تھا, 5 منٹ میں دیکھ رہا تھا کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا جو جنہوں نے امتحان حل کرنا ہوتا ہے وہ تو شروع سے ہی بیٹھ کے کیا کرتے ہیں, پیپر حل کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, اور جن کو کچھ بھی نہیں آتا وہ شروع سے ہی بیٹھ کے, ہم نے تو دیے نا امتحانات, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کدھر سے پھرا ملے گا, کیا ہوگا, جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور پھرے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو ایگزامینر نے کہا کہ جی آپ کا بیٹے کو میں نے 5 منٹ میں جج کر لیا تھا کہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے, تو میں نے کہا اس کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا, ہمارا بھی ہوگا, پہلے ہی میں نے اس کو کیا کر دیا, باہر نکال دیا ایگزامینیشن ہال سے. ابا کہے گا کمبخت تو پوری حجت تو تمام ہونے دیتا, حجت تو تمام ہونے دیتا, 3 گھنٹے جو اس کا ٹائم ہے اس میں اس کو پورا بیٹھنے کا موقع دیتا, پھر میں اس کے چمبا پلیٹ کرتا. تو نے تو مجھے چمبا پلیٹ سمجھتے ہو, تو چمبا کا مطلب پلیٹ, چمبا وہ جو کبھی لگا ہو تو پھر مزہ پتہ چلے گا, یہ چیز الفاظ سے نہیں سمجھائی جا سکتی. تو اسی طرح جب کافروں سے جنگ ہوتی ہے میدان جنگ میں, تو ان کو ان کے کفر کی بیس پہ قتل نہیں کیا جاتا. قتل اس لیے کہ بھائی جنگی ہے, تو جنگی میں تو ظاہر ہے جب تک قتل نہیں کرو گے تو غلبہ کیسے حاصل ہوگا. تو ورنہ وہ امام صاحب کہتے ہیں کفر اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو زندہ چھوڑا جائے تاکہ یہ اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کرے, اور ہو سکتا ہے ایمان لے آئے, نہ لائے تو پھر اللہ کی حجت تمام ہوگی. اللہ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی, عمر نہیں دی ہم نے تمہیں جس میں تم نصیحت حاصل کر لیتے. وہ کہتا ہے اللہ کہاں دی تھی, میں تو بھی بالغ ہوا تھا میدان جنگ میں, مجھے کفر کی وجہ سے کاٹ کے چلے گئے تھے, مجھے تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو اس لیے جو بھی اس کی طبعی عمر ہے اس تک اس کو زندہ رہنے کا موقع دیا جائے گا. تو پھر وہ ایمان لے آئے, ٹھیک ہے, نہیں لائے تو اللہ اس سے حساب و کتاب لے گا. تو یہ دنیا نام ہے اسی اختلاف کا, تو اس لیے ان اختلافات میں ٹینشن زیادہ نہ لیا کرو. ہم نے جو چیز صحیح لگ رہی ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے, اور آخرت میں پھر اللہ اسی بیس پہ اجر دے گا, سمجھتے ہو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان کے جو یہ اعتراض ہے نا کہ اچانک تورات کیوں نہیں مل جاتی, اس سے پریشان نہ ہو. یہ آپ کو اچانک قرآن کیوں نہیں مل گیا پورا, کیونکہ جب موسیٰ کو پوری تورات ملی تھی تو بھی ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کوہ طور پہ جا کے لے کر آئے ہیں, ہم اللہ کو دیکھیں گے, اللہ تو نظر آیا نہیں, ہمیں کتاب ہی نظر آ رہی ہے. تو اس لیے ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کریں. تو یہ بہت اہم آج کے اس میں سبق تھا. آج اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ, جو آج کی جو ہم نے سورت پڑھی ہے سورہ نساء میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا بھی ذکر ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہودیوں پر جو لعنت ہوئی ہے نا, اس لعنت کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انا قتل المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا. وہی بات ہے, پھڈے والی بات. اب غامدی صاحب نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے بلکہ ان کی طبعی طریقے سے موت واقع ہوئی ہے. پھر ہم جب غامدی صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یہ مولویوں کے آپس کے مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے. بھائی یہ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ جسم کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں. اب جو اس اجماع کے خلاف بات کرے گا پھڈا اس نے ڈالا ہے, اس کو ملامت کرنی چاہیے کہ یار آپ کے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں تھا, آپ کوئی اور کام کر لیتے. ایک چیز جو صدیوں سے متواتر چلی آ رہی ہے, پوری امت کا صحابہ تابعین چاروں امام اور قرآن کی اس آیت کی سب یہی تفسیر بیان کرتے آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے, پھر بخاری مسلم کی صحیح حدیثوں سے بھی یہی تفسیر ملتی ہے. تو آپ کو امت میں ایک نیا شوشہ چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کیا ہیں, زندہ ہیں. اور پھر استدلال کرتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے آپ کو جو اٹھایا ہے, تو بھائی اٹھانے کا مطلب بلند مرتبہ دے دیا اللہ نے. رفع کا مطلب بلند مرتبہ بھی آتا ہے, لیکن آیت کا آپ ترجمہ پڑھ لو گے تو صاف پتہ چلے گا یہاں بلند مرتبہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے,
حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے بلند مرتبہ دیا ادریس علیہ السلام کو، رفعنا. لیکن یہاں رفع اس معنی میں نہیں ہے. اب میں صرف لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا. اللہ کہتے ہیں انہوں نے، یہودیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کر دیا. قرآن کہتا ہے وما قتلوہ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، اور سولی پر بھی عیسیٰ ابن مریم کو نہیں لٹکایا. ولیکن، اللہ پھر ہوا کیا؟ اللہ کہتے ہیں لیکن ہوا یہ. لیکن عربی میں وہی مطلب ہے جو اردو میں لیکن کا ہے. یہ لیکن کا لفظ عربی والے لیکن سے ہی آیا ہے. ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. مشتبہ کر دیا، یہ سمجھے مشتبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ سمجھ رہے ہوتے میں یہ کر رہا ہوں لیکن ہو وہ نہیں رہا ہوتا. کوئی انہی کی شکل کا آدمی تھا، کیونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جو اٹھا لیا نا آسمان پہ، تو اب وہ کیونکہ یہ معجزاتی طور پر ہوا ہے، اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہو اور جانے کا راستہ بھی کوئی نہ ہو اور اچانک غائب ہو جائے. تو عقل کیا کہتی ہے؟ یعنی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی نا. تو اللہ کہتے ہیں ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے معاملہ کیا کر دیا گیا؟ مشتبہ. تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خود ہی مشتبہ ہو گیا کہ ہم نے قتل کس کو کیا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی صورت سے ملتا جلتا کوئی بندہ پکڑ کے انہوں نے لٹکا دیا اور پھر خود شک و شبہ میں بھی پڑ گئے. تبھی قرآن آگے کیا کہتا ہے، میں پہلے پوری آیت پڑھ لوں. اللہ فرماتے ہیں ولیکن شبہ لہم، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فرمایا جو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں نا کہ ہم نے قتل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، لفی شک منہ، وہ خود کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ شک میں. انہی میں ہو گئے یار، ہم نے انہی کو ہی لٹکایا ہے یا کسی اور کو لٹکایا ہے؟ خود چکر میں پڑ گئے وہ، اور آج تک پڑے ہوئے ہیں، خود شک میں پڑ گئے وہ. پھر کیا ہوا؟ ما لہم بہ من علم، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس اس دعوے پر کوئی یقینی دلیل نہیں ہے. یقینی دلیل کسے کہتے ہیں؟ خبر متواتر، باپ دادا سے یقینی خبر. تو اللہ کہتے ہیں خبر متواتر نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ جو خبریں ان تک آ رہی ہیں نا باپ دادا سے، انہی میں کیا ہے؟ تردد ہے. بیان کرنے والوں کے بیان میں کیا ہے؟ تضاد ہے. وہ بھی میں بھی کر کے بتاتے ہیں، شاید کر کے بتاتے ہیں. اب اگر یہود و نصارہ متفق ہو گئے ہوں تو اس اتفاق کا اعتبار نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، انہوں نے نہیں قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو یقینی طور پر. پھر ہوا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بلکہ ہوا یہ ہے رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا ان کو الیہ اپنی طرف. یہاں رفع کا صاف مطلب کیا بن رہا ہے کہ نہیں قتل کیا. ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا نہ صلیب پہ لٹکایا، بلکہ ہوا یہ ہے. یہ بل کا لفظ اردو میں بلکہ ہے نا، یہ وہی عربی کا بل ہے جو اردو میں بلکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بلکہ ہوا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تبھی وہ کنفیوژن میں پڑ گئے کہ بھائی یہ، کیونکہ ایسے کوئی بندہ اٹھتا نہیں ہے بھائی. جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے نا، اتنے آدمی تھے، اتنے یہ تھے، اور ٹوٹل اتنے لوگ تھے، تو ایک بندہ کیا. اب اللہ اگر کسی کو آسمان پہ اٹھا لے تو ساری ایجنسیاں فیل ہو جائیں گی، وہ شک میں پڑ جائیں گی یار ہوا کیا ہے یہ. تو بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب چونکہ یہ ان لاجیکل کام ہے، ان لاجیکل، کہ کسی کو قتل سے بچانے کے لیے آسمانوں پر اٹھا لیا جائے، اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. تو اس اشکال کا اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا. فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست غالب ہے، وہ کام کرنے کے لیے کسی لاجک کا محتاج بولو نہیں ہے. حکیمہ، سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ کیا کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ بھائی نارمل جیسے سب بہت سے پیغمبر قتل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ حدیث میں آتا ہے کتنے پیغمبر دنیا میں ایسے آئے ہیں ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور قوم نے ان کو قتل کر دیا. ایسے بھی پیغمبر دنیا میں آئے. تو بھائی یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی اس کی کہ کیوں اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بچا رہا ہے؟ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا حکیمہ، وہ حکمت والا ہے، اس کے کاموں میں کیا ہے؟ حکمت ہے. وہ حکمت کیا ہے؟ جو حدیث میں ہے. ایک تو یہ آیت ہے، پہلے میں وہ حدیث بعد میں بیان کروں گا. یہ آیت سمجھ میں آ گئی نا؟ کتنی واضح آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اپنی طرف کا مطلب کیا ہے؟ ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ إِلَيَّ، ہم نے اپنی طرف ان کو اٹھایا. ان کو تو رفعناہ، بس بلند مرتبہ دیا. یہاں پر ہے وَرَفَعْنَاهُ
بل رفعہ اللہ الیہ. اور ایک اور مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا، ورافعک الیہ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. یہ متوفی کا مطلب بیان ہو رہا ہے. متوفی کا مطلب موت دینا بھی ہوتا ہے، وصول کرنا بھی ہوتا ہے. تو چونکہ اس میں ذو معنی لفظ ہے تو غامدی صاحب نے متوفی کا معنی موت سے کر لیا. تو آگے اللہ نے متوفی کا مطلب بتایا تاکہ غامدی صاحب کو تحریف کا موقع نہ ملے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے وصول کروں گا، ورافعک الیہ، یہ عطف تفسیری ہے، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، ان کافروں سے تجھے بچا لوں گا میں. تو اس تو سارے موت سے بچانے کی ترکیبیں ہو رہی ہیں. میں تجھے ان کافروں سے کیا کروں گا؟ بچانے کی صورت یہ ہوگی اپنی طرف اٹھاؤں گا میں. بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، فرمایا ضرور بالضرور، قسمیں اٹھا کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم عادل بادشاہ بن کے، حکم بن کے، حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا، حکمران، حاکم بن کے نازل ہوں گے. ضرور بالضرور نازل ہوں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نازل نہ ہو. تو عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے. عیسائیوں کا کیوں عقیدہ ہے؟ اس لیے کہ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں اس میں جو اگلے پیغمبر کی بشارتیں لکھی تھیں اس میں یہ تھا کہ ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھایا جائے گا. ہر پچھلے نبی نے اگلے نبی کی خوشخبریاں سنائی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ابے کیا ہو گیا بھائی جان؟ علامات بتائی ہوتی ہے نا، نیا نبی آئے گا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہمارے نبی نے ان کی علامتیں ہمیں پہلے سے بتا دی ہیں. حضرت مہدی کی علامتیں ہمیں پہلے سے بتا دی ہیں. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ کی بھی علامتیں. اب عیسائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے. وہ کیوں ماننے پر مجبور ہیں؟ بھائی عیسیٰ ابن مریم کی علامت یہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور آسمانوں پہ اللہ ان کو اٹھائے گا. لیکن اب عیسائی اگر یہ مان لینا کہ ان کو سولی نہیں دی گئی، زندہ اٹھا لیا ہے، تو ان کا کفارے والا سارا عقیدہ ہی برباد ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے بات کو گھمایا ہے. انہوں نے کہا پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے امت کے لیے قربانی دے کے اپنے آپ کو سولی پہ لٹکایا، 3 دن تک وہ قبر میں رہے، اور پھر 3 دن کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر کے آسمانوں پہ اٹھا لیا تاکہ وہ پیشگوئی جو ہے نا وہ بھی درست ہو جائے. قرآن نے کہا کہ یہ غلط ہے، سولی پر لٹکایا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ نے، کیونکہ اٹھایا اس لیے کہ تاکہ قتل ہونے سے بچائیں، قتل نہ ہو. اگر قتل ہی کرنا ہوتا تو پھر تو نارملی شہید ہو جاتے، قتل ہو جاتے، پھر یہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے تو کیونکہ اللہ ایک ہی دفعہ موت دیتا ہے، پھر دوبارہ حیات دنیا میں اللہ کی عادت یہ ہے کہ دوبارہ حیات نہیں دیتا. تو اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جائے. اب اس میں حکمت کیا تھی یہ سمجھنے کی چیز ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، زور سے آمین آہستہ، یہ دونوں طرف دلائل ملتے ہیں. لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اس میں دونوں طرف دلائل نہیں ملتے. ہاں کوئی کھینچا تانی کر کے دلائل گھسیٹنے کی کوشش کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ پھر گمراہ ہوتا ہے. اس لیے جو بھی اہل سنت والجماعت جو فرقہ ناجیہ ہے، نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، جنت میں کون جائے گا؟ صرف ایک، اور وہ جائے گا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو. تو اس لیے علماء نے کہا جو اہل سنت والجماعت ہے نا، جو سچی مچی کے، کیونکہ ہر آدمی اہل سنت والجماعت نام رکھ رہا ہے اپنا، تو وہ ہیں جنتی، کیونکہ وہ صحابہ، وہ قرآن اور حدیث کی وہ تفسیر کرتے ہیں جس پر صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ کے اجماع سے نہیں ہٹتے وہ. تو اب اس پر صحابہ کا اجماع ہے، تابعین، تبع تابعین، اور آج تک تواتر کے ساتھ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن پر ابھی تک موت واقع نہیں ہوئی، اور وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی واضح احادیث ہیں، اجماعی مسئلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ کیوں نازل ہوں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا؟ تو حدیث میں آتا ہے نازل اس لیے ہوں گے جہاد کرنے کے لیے. ان کا کام کیا ہوگا؟ میں حدیثوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، صحیح حدیثوں کا، کیونکہ اب ایک ایک ریفرنس دوں گا تو ٹائم لگے گا نا، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا، علماء کے سب یہ حدیثیں مشہور ہیں. ان کا کام کیا ہوگا؟ اتریں گے دمشق میں، سمجھتے ہو نا، یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت مہدی آ چکے ہوں گے، اور حضرت مہدی وہ نہیں ہوں گے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں کیا ہوں؟ مہدی. جس نے بھی دعویٰ کیا نا میں مہدی ہوں، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مہدی کے علاوہ کچھ بھی
ہو سکتا ہے. تو حضرت مہدی، کیونکہ جب امت میں بہت بڑے پیمانے پر جہاد ہوگا تو لوگ امام مہدی کو تلاش کریں گے اور پھر طواف کے دوران ان کو پہچانیں گے امت کے علماء صلحاء، پھر ان کو جہاد میں امیر بنایا جائے گا، پھر وہ ان کی قیادت میں لڑائی ہوگی، پھر وہ دمشق میں ہوں گے. تو وہاں ایک مسجد ہے، اس کے بارے میں یقینی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہت سے علماء کی رائے کہ یہی مسجد ہے، واللہ عالم. کبھی میرا دمشق جانا ہوا تو پھر میں تحقیق کروں گا اس میں کہ یہ ہے کہ کوئی اور ہے، کیا کیا روایت ملتی ہیں ابھی ہمیں اس بارے میں. تو حضرت عیسیٰ وہ حضرت مہدی عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے امامت کے لیے، اور اسی دوران جو مینار ہے نا اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے بالوں کے ساتھ، اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نازل ہوں گے. اور دیکھو اب اسباب کی دنیا میں آ گئے نا، آسمان سے تو یہاں تک آ گئے، یہاں سے سیڑھیاں لگائی جائیں گی نیچے اترنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھو، کیونکہ اب اسباب کی دنیا میں آ گئے. وہ فرشتوں کا کام اب کیا ہے، اب یہاں فرشتے نہیں، اب یہاں خود کرنا پڑے گا. تو پھر جب نیچے اتریں گے تو حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو وہ حضرت مہدی سے مصلی نہیں لیں گے. کیوں؟ وہ اگر نماز پڑھا دینا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ روحانی قیادت اب عیسیٰ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جبکہ روحانی قیادت اسی امت کے ہاتھ میں ہی رہے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی امت کے علماء صلحاء کے ہاتھ میں رہے گی. تو ان کا کام کیا ہے بھائی؟ میں اس لیے نہیں آیا کہ تم میری اتباع کرو، بلکہ میں تو خود پیغمبر کی اتباع کروں گا، نئی شریعت لے کے نہیں آیا. نبی نے فرمایا بخاری کی حدیث، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائے نا تو میری اتباع کیے بغیر ان کی بھی نجات نہیں ہو سکتی. تو اسی شریعت کو فالو کریں گے. تبھی میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ 4 شادیاں کریں گے. عیسائی لوگ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ نے نکاح نہیں کیا تھا، بھائی وہ تو یہودیوں نے ان کو فرصت ہی نہیں دی. جب نازل ہوں گے نا تو چونکہ نبی کی شریعت کو فالو کریں گے، تو نبی کی شریعت میں کتنی شادیاں ہیں؟ 4 شادیاں ہیں. تو کریں گے، دیکھنا آپ. یہ تو ہم لوگ ہی پر کم بختی آئی ہوئی ہے کہ شادیوں سے دور بھاگتے ہیں. خیر بہت دن ہو گئے تھے نا، ایک بات نہیں ہوئی تھی، گلا خراب ہو گیا تھا، اسی وجہ سے ہوا ہی، اسی وجہ سے. اچھا خیر، تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت مہدی کی قیادت میں نماز پڑھیں گے. اس کے بعد جہاد ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، آپ کو معجزے دیے ہوں گے. دجال کو قتل کریں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہ جو پھر حدیث میں بہت ڈیٹیل ہے اس کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ 1/3 مجاہدین شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3، سمجھ رہے ہو؟ اور 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اور فرمایا جو میدان چھوڑ کے بھاگیں گے اللہ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. اور جو شہید ہوں گے وہ افضل الشہداء فی الارض ہوں گے اس وقت. اور 1/3 کو اللہ کیا دے گا؟ فتح دے گا. 1/3 دنیا پہ غالب آئیں گے، پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی. اچھا کمال کی بات یہ کہ یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، اور مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں. یہودی کسی اور، یہودی دجال کو اپنا وہ نمائندہ سمجھتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہماری مدد کے لیے آئیں گے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ سارے عیسائی ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ پر، یعنی اسلام قبول، کیونکہ حضرت عیسیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہوں گے نا. تو اب یہ تینوں کا ایک ہی جیسا پھڈا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے؟ اس میں مسلمان برحق ہے. اگر ہم عیسائیوں کی بات مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آئیں گے، تو عیسائیت کے پاس نہ اپنی کتاب محفوظ ہے اور نہ ان کا قانون محفوظ ہے. مسلمانوں کے پاس تو آج بھی قرآن بھی، حدیث بھی، اور فقہ کی شکل میں اسلامی احکام بھی کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. اچھا بعض لوگ ایک اشکال یہاں پر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے فرقے کو فالو کریں گے. یہ بھی بہت لوگ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اہل حدیث ہوں گے، ڈائریکٹ حدیث سے استدلال کریں گے. بعض لوگ، ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے یا مالکی ہوں گے یا حنبلی ہوں گے. تو میں نے ان سے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہم ایک مجتہد کی اتباع کرتے ہیں جس کو امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. قرآن حدیث کی ایک فہم وہ ہے جو اللہ نے ان 4 اماموں کو دی ہے، ایک فہم وہ ہے جو ہمیں دی ہے. تو ان کی فہم ہم سے کیا تھی؟ زیادہ تھی. تو ہم ابھی ان کی تقلید کرتے ہیں. جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان ائمہ کی تقلید چھوڑ کے ہم کس کی تقلید شروع کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ کی. تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کے لیے ہوگا کہ حضرت عیسیٰ قرآن حدیث کی ایک تشریح بیان کریں گے اور آپ بولیں گے نہیں میں نہیں مانتا، میں کسی کی تقلید
نہیں کرتا. اور مجھے تو ریفرنس چاہیے, مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو میں نے کہا یہودیوں کو چھوڑ کے پہلے کس سے جہاد ہوگا؟ تم سے ہوگا. بھائی حضرت عیسیٰ کے پاس تو علم کامل ہوگا نا, امام ابو حنیفہ کے پاس بھی کامل علم تھا, امام شافعی کے پاس بھی کامل علم تھا. تو جس کے پاس علم کامل ہو اس کی اتباع کا تو قرآن نے حکم دیا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر صحابہ کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ان کا فقہ مدون نہیں ہے. جیسے حدیث میں امام بخاری کو فالو کیا جائے گا نا, امام مسلم کو, کیونکہ انہوں نے مرتب شکل میں کتاب دے کر گئے ہیں. حضرت عثمان کے قرآن کو فالو کیا جاتا ہے کیونکہ مرتب شکل میں قرآن کس نے دیا؟ حضرت عثمان نے دیا, ابو بکر نے دیا ہی نہیں. تو اسی وجہ سے مصحف عثمانی کو فالو کیا جائے گا, مصحف فاروقی کو فالو نہیں کیا جائے گا. تو امام ابو حنیفہ نے قرآن و سنت سے مسائل کا ایک مجموعہ اکٹھا کر دیا جس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے. امام شافعی نے کیا, اس کو فقہ شافعی کہا جاتا ہے. تو اب اسی کو فالو کیا جائے گا نا, جو ہے ہی نہیں تو اس کو فالو کہاں سے کریں گے ہم؟ تو میں نے کہا اگر امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اپنی تحقیق ہو گئی قرآن حدیث کی روشنی میں, تو ہم ان چاروں تحقیقوں کو کھڈے میں ڈال کے کس کو فالو کریں گے؟ حضرت عیسیٰ کی تحقیق کو فالو کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو ہم سے زیادہ علم عطا کیا ہوگا. تو میں نے کہا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ کس کے لیے ہوگا؟ آپ کے لیے ہوگا, کیونکہ آپ تو کسی کی اتباع, کسی کی تقلید کے قائل ہی نہیں ہو. آپ لوگ تو اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جاہلوں کی تقلید کر رہے ہو, اور تقلید علی وجہ البصیرہ وہ ہوتی ہے کہ مجتہد کی تقلید کر رہے ہو. تو حضرت عیسیٰ بھی مجتہد ہوں گے, اور اس میں بھی قرآن سے ہمیں اشارہ ملتا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم سے کہا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. کیا خاندانی آیت ہے. اے مریم تجھے بیٹا ملے گا بغیر شوہر کے, اللہ اس کو کتاب کا علم بھی دے گا, حکمت کی باتیں بھی سکھائے گا, وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, تورات بھی سکھائے گا اور انجیل بھی. بھائی انجیل تو سمجھ میں آتی ہے, حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی. تورات بھی سمجھ میں آتی ہے, موسیٰ پہ نازل ہوئی. حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے, جو حضرت عیسیٰ کی اپنی باتیں وہ حکمت کی. الکتاب کیا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مریم تجھے جو بیٹا ملے گا نا, اس کو اللہ کتاب بھی سکھائے گا, حکمت بھی سکھائے گا, تورات بھی سکھائے گا اور انجیل بھی سکھائے گا. بہت سے علماء اس طرف گئے, یا الکتاب, ال کا لفظ عربی میں جب کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے نا, اس کے لیے ال ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک کتاب دیکھی تو میں آپ سے کہوں گا رأیت کتابن, میں نے ایک کتاب دیکھی ہے. میں یوں کہوں گا, میں یوں نہیں کہوں گا رأیت الکتاب, الف لام نہیں ڈالوں گا میں اس کے اوپر. یہ کتاب آپ کے دماغ میں آ گئی, اب جب میں دوبارہ اس کا تذکرہ کروں گا تو پھر الکتاب کہوں گا, وہی کتاب جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے, خاص ہو گئی نا وہ. میں کہتا ہوں جاءنی رجل, میرے پاس ایک بندہ آیا, الرجل نہیں کہوں گا میں, رجل کہوں گا. لیکن جب وہ متعین ہو گیا تو پھر میں کہوں گا قال الرجل, وہ جو آیا تھا نا بندہ, الرجل, اس نے مجھے یہ کہا. تو الکتاب کا مطلب مخصوص کتاب ہے, اور الکتاب قرآن, ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہتا ہے نا, یہ الکتاب ہے قرآن کو. بہت سے علماء اس طرف گئے, اس سے مراد ہے قرآن, اور علماء نے اس آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ خود یہ آیت بھی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نازل ہونے کی دلیل ہے, ورنہ حضرت عیسیٰ کو قرآن سکھانے کی ضرورت کیا تھی. تو اللہ نے چونکہ اس امت میں نازل کرنا تھا, تو اللہ میاں کو پتا تھا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تو ان کو پہلے سے قرآن کا پورا پراپر علم دے دو. اور قرآن کا علم حدیث کے بغیر ممکن, جس کو حدیث نہیں آتی اس کو قرآن بھی نہیں آتا, اور جس کو تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال اور ان کے آپس کے اختلاف اور ان کے دلائل اور صحابہ کا اجماع کا نہیں پتا, اس کو حدیث کا بھی نہیں پتا, وہ حدیث میں گڑبڑ کرے گا. تو پراپر جو دین کا علم ہوتا ہے نا, وہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے دیں گے. دو چیزوں کے بعد انسان مجتہد بنتا ہے, کہ علم میں کامل ہو جائے, دوسرا استدلال, قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا اللہ فہم دے دے. یہ دو چیزیں جس میں جمع ہو جائیں تو ایسے ہی شخص کی تقلید کی جاتی ہے. تو ہم حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کے بعد ابو حنیفہ کو چھوڑ دیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ان سے بڑے مجتہد, بولو, ان سے بڑے مجتہد آ گئے, تو ہم کہیں گے چلو ہم آپ کو فالو کریں گے. مسئلہ آپ کے لیے ہوگا, پھر بھی آپ کبھی جہلم والی سرکار کا ریفرنس دو گے, کبھی آپ ادھر جا رہے ہوگے, کبھی ادھر جا رہے ہوگے. تو ہمارے لیے مسئلے نہیں ہیں, مسئلے کس کے لیے میرے بھائی؟ آپ کے لیے. تو خیر, بس جلدی سے ایک آیت پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے. اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک مطلب تو حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے صحیح بخاری میں, وہ یہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ تفسیر پیش کی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں میں زندہ ہے. کیونکہ اگر ہم مان لیتے ہیں نا ان کی موت ہو گئی ہے تو سارے عیسائی تو مسلمان ہوئے نہیں ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی موت سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے. تو یہ بھی بہت ویلڈ تفسیر ہے کہ اور حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس وقت کتنا جہاد ہوگا، اما الاسلام و اما السیف، کہ دنیا سے کفر کا یعنی جو اہل کتاب یا تو قتل ہو جائیں گے یا پھر وہ اسلام قبول کر لیں گے. تو سارے اس وقت روئے زمین پر جتنے ہوں گے، پھر حدیث میں آتا ہے بڑا عدل ہو جائے گا زمین پہ اور ایسے بارشیں برسیں گی، کیونکہ دنیا سے سارے چور چکے کی سسٹم ہی ختم ہو جائے گا، دنیا میں سسٹم آ جائے گا اس کی جگہ. تو اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، میری رائے میں یہ دوسرا مطلب کمزور ہے کیونکہ وہ ابو ہریرہ نے اس کو پیش کیا. تو لیکن بہرحال یہ بھی ایک تفسیر ہے، بہت سارے علماء سے یہ بھی ثابت ہے. وہ یہ ہے کہ ہر اہل کتاب موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے. یعنی جو بھی عیسائی دنیا سے جاتے ہیں نا تو عین مرنے سے پہلے ان کے سامنے حقائق کو منکشف کر دیا جاتا ہے. تو موت ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اپنی موت سے پہلے پہلے کیا ہو جاتے ہیں؟ ایمان لیں. لیکن وہ ایمان لانا پھر معتبر نہیں ہوتا. یعنی حقائق اللہ موت کے وقت سب کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے، برزخ کے پردے ہٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس کا نتیجہ نکل دیں گے، پھر اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. تو اور بھی اس میں بہت سارے احکام ہیں. ایک بہت اہم آیت ہے، اللہ نے عیسائیوں کو خطاب کیا کہ اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، تم بار بار ایک ہی جگہ تمہاری سوئی آ کے اٹک گئی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہے. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو کیوں کر رہے ہو؟ اللہ پر وہی بات کہو جو اللہ کے حق میں ہو، اللہ کے حق میں صحیح بنتی ہو. انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح تو عیسیٰ ہیں جو اللہ مریم کے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ کے رسول ہیں، وکلمۃ اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کے رحم میں، ان کو مجازن کلمہ کہا جاتا ہے کیونکہ کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں، تو مجازن کلمہ کہا گیا ان کو کہ کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے. تو اس لیے فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، یہ تین کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو. عیسائی کہتے ہیں، جو کرسچن ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ہم ایک بھی ہے اور تین بھی ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ تین کا لفظ کیا کرو، لا تقولوا، یہ تین کا لفظ کہنا چھوڑ دو، بھائی ایک ہی ہے بس. وہ کہتے ہیں حضرت مریم اور عیسیٰ اور اللہ کا مجموعہ اور پتہ نہیں کیا کہ انہوں نے، ان کے عقیدے بہت پیچیدہ ہیں. تو اللہ کہ یہ تین کا لفظ کیا کرو، اپنی ڈکشنری سے نکال دو، بس ایک اللہ ہے. انتہو خیر لکم، دھمکی ہے اللہ کی طرف سے، رک جاؤ اس دعوے سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. مت بولو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، بس اللہ کے رسول اور کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے. ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اگر اس پہ تعجب ہے کہ بغیر باپ کے انسان کیسے پیدا ہو گیا، تو اللہ کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم کو تو ہم نے باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا، ان کو تو انسان مان رہے ہو، اور عیسیٰ کو کہہ رہے ہو جو باپ کے بغیر پیدا ہوئے ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ تو اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو جیسے وہ اللہ کی قدرت ہو، یہ بھی اللہ کی قدرت. ایک اور جگہ قرآن نے کہا کان آیا کلان طعام، عیسیٰ اور اس کی ماں تو کھانا کھایا کرتے تھے، جو کھانا کھاتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا. کتنے واضح دلائل دیے، لیکن اللہ بھی عذاب نازل نہیں کر رہے، بس دھمکیاں دے رہے ہیں. انتہو خیر لکم، رک جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، معبود صرف ایک اللہ ہے. آج ہم بدعتیوں سے بھی یہی کہتے ہیں، چھوڑ دو یا رسول اللہ مدد، چھوڑ دو یا علی مدد، چھوڑ دو یا فلاں مشکل کشا، چھوڑ دو بھائی یہ نعرے. سیدھی سیدھا اسلام کا جو 2 اور 2 4 کی طرح عقیدہ ہے کتنا صاف ستھرا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سارے اللہ کے محتاج ہے بھائی، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ پیغمبر نہ فرشتے نہ ولی، سب برابر ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں. وہ ایک پیر تھا جاہل تو اس کے مرید بہت پاگل ہوئے تھے نا، اس پہ پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے تھے اس کو. تو ہمارے پاس ایک شخص آیا، اس نے ایک استاذ ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑے فرینکلی گپ شپ لگاتے تھے استاذ جو تھے نا ہمارے.
تو ایک بندہ اس کو لے کر آیا کہ نہیں اپنے پیر صاحب کو اتنا مانتا ہے, وہ یوں کر دیتے ہیں, وہ یوں کر دیتے ہیں, تو یہ تو اس نے تو اپنے پیر صاحب کو خدا بنا لیا ہے. تو ہمارے استاذ نے کہا کہ اب اس کو بولنا کہ پیر صاحب تمہارے بیت الخلا جاتے ہیں؟ کہا کہ ہاں جاتے ہیں. کہہ رہے کبھی بیت الخلا میں چپکے سے ویڈیو بنا لینا, اس کی اوقات 2 منٹ میں سامنے آ جائے گی. ہر انسان کو قضائے حاجت لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ, تبھی کنڈی لگا کے بیٹھتا ہے کہ میرا یہ منظر دنیا میں کوئی نہ دیکھ. یہ تو انسان کی اوقات ہے, وہ کہاں سے خدا ہو سکتا ہے بھائی. اور یہ بھی خوش قسمتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ واش روم آتا ہے ان کو, بند ہو جائے نا تو جلا باور گولیاں کھا کھا کے جائیں. کوئی پرنس بنا ہوا ہے جو خدائی, اس میں خانیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, وہ پرنس ہے پتہ نہیں کیا ہے, بال بچھائے جا رہے ہیں, لڑکیاں اس کے قدموں کے نیچے. اب بھائی انسان ہے ہمارے جیسے, کوئی بڑی فلم نہیں ہے, سارے ایک جیسے ہیں. تو کسی کے اندھے عقیدت نہ کیا کرو کسی سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سارے ہماری طرح کے انسان ہیں. ہاں اللہ نے کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو برائیوں سے بچتا ہے وہ اللہ کی نظر میں زیادہ معزز ہے. باقی میں بار بار کہتا ہوں بھائی, بزرگ ہوگا کوئی تو بیمار بھی ہو سکتا ہے, پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے, گھٹنے میں بھی درد ہو سکتا ہے, مر بھی سکتا ہے, فالج بھی ہو سکتا ہے, لقوہ بھی ہو سکتا ہے. ساری چیزیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں. جب وبا پھیلی تھی تو صحابہ کرام میں شام میں 25,000 صحابہ کا انتقال ہوا ہے وبا سے. ہمارے یہاں جب کورونا آیا نا تو لوگوں نے کہا نمازیوں کو کورونا نہیں ہوگا, حاجیوں پہ کورونا نہیں ہوتا. مسجد میں کورونا کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے. او بھائی جراثیم یا وائرس جو ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ مسجد ہے یا ہسپتال ہے. کیسی سینس لیس باتیں کرتے ہیں لوگ. ہمارے نبی کے سے کوڑ کے مریض آئے تھے, جزام کے مریض, کوڑ ہوتا ہے نا جزام جو کھال گلنے لگتی, بیعت کرنے کے لیے آپ نے مسجد نبی سے باہر بٹھا دیا ان کو, کہا ہم نے وہیں سے بیعت کر لیے. تو آپ نے تو نہیں فرمایا کوڑ کا مریض ہے اندر آنے دو, مسجد میں جراثیم نہیں آتے ہیں. ایک تو یہ انتہا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں کہ مسجد میں جراثیم یا وائرس آ ہی نہیں سکتا, یہ بھی غلط ہے. ایک انتہا وہ ہے جو میں نے آسٹریلیا میں دیکھی, ترکوں کی مسجد. ان کے ہاں ترکوں کی ایک مسجد ہے آسٹریلیا میں, ننگے پاؤں مسجد میں جانے پر پابندی ہے. موزے خرید کے, وہیں نئے موزے خریدیں, سستے ہوتے ہیں, پھر وہ ڈونیٹ مسجد میں چندے میں پیسے ڈال دیتے ہیں. بغیر ساکس کے آپ نہیں آ سکتے کیونکہ پاؤں میں جراثیم ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہی جراثیم ہو گئے بھائی. ہمارے ہاں کرونا کے جراثیم بھی مسجد میں نہیں آ رہے, ان کے ہاں وضو کر کے بھی آؤ تو جراثیم مسجد میں آ رہے ہیں. میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے. پھر انہوں نے بورڈ لگائے ہوئے ہیں جگہ جگہ, دیکھیں آپ کے پاؤں میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے. ترک بڑے صفائی ستھرائی والی قوم ہے, ترکی لوگ جو ہے نا, لیکن یہ صفائی ستھرائی نہیں, یہ صفائی کا ہیضہ ہے. اتنی صفائی تو ہونی چاہیے, لیکن یہ کیا ہے یار, اتنی ٹینشن والا کام ہے. مسجد میں کون بار بار ساکس ہوتے نہیں ہے, ساکس تو وہاں سے خریدو, وہیں ساکس بیچ رہے ہوتے ہیں, یہ خریدو پہنو. وہ اگرچہ وہ پیسے رکھتے نہیں ہیں, مسجد کے چندے میں ہی ڈال دیتے ہیں, لیکن یہ بھی کچھ جراثیم کو سر پہ مسلط کرنے کی بھی ضرورت. میں نے کہا یار مسلمان میں نا اعتدال نہیں ہے. ایک طرف تو کورونا میں ایک دوسرے کے منہ پہ چھینک رہے ہیں تو اس کو کچھ نہیں ہوگا, وائرس جائے گا ہی نہیں, اور ایک طرف یہ ہے کہ وضو کر کے آئے ہیں, پاؤں دھو کے آئے ہیں, پھر بھی آپ ننگے پاؤں اندر نہیں جانے دے رہے. اس میں انہوں نے بتایا کسی کو کٹ لگ سکتا ہے, کسی کو انفیکشن ہو سکتا ہے, تو اس کا انفیکشن جب دری میں جائے گا تو پھر دوسرا بندہ کھڑا ہوگا, پتہ نہیں کیا اب ہے. میں نے کہا یار یہ تو وہمی بنا دیں گے لوگوں کو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ سب انسان اللہ کے محتاج ہیں. اور آگے اللہ کہتے ہیں جس پیغمبر کے عقیدت میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, خود اس پیغمبر سے تو پوچھو کہ وہ اس پہ خوش بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ, مسیح علیہ السلام کو اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں, اللہ کا بندہ. تو جب ہمارے لوگ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ مدد, تو اس سے ہمارے نبی خوش نہیں ہوتے ہیں. ہمارے نبی کو خوشی اس میں ہے کہ لوگ مجھے اللہ کا بندہ سمجھیں, جو توحید میں لے کر آیا ہوں لوگ اس کے قائل ہوں. تو یہ وہ کام کر رہے ہیں جس سے پیغمبر بھی خوش نہیں ہوتے. تو آگے اللہ کہتے ہیں جو لوگ اللہ کی عبادت سے, اللہ کو معبود ماننے سے تکبر کرتے ہیں, اللہ تو ان کو دردناک عذاب دے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم یہ کہنا شروع کر دیں کہ مجھے اللہ کی بندگی سے نکال دو. تو یہ آگے بھی بہت لمبی صورت ہے, پھر کل انشاءاللہ آگے سورہ مائدہ ہے, اس میں بہت سارے احکام ہیں, بہت سارے جو اسلام کو دوسرے مذاہب سے جدا کرتے ہیں,
بہت سارے بڑے خاندانی قسم کے احکام ہیں. آج وقت بھی ختم ہو گیا, تو کل انشاءاللہ میں موقع ملا تو اس پہ بتاؤں گا. سورہ مائدہ اللہ کرے اگر کل جو احکام آئے وہ اور زیادہ دلچسپ ہوئے تو پھر ہم آگے نکل جائیں گے, نہیں تو پھر ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. بہت سارے احکام ہیں جو اسلام اور غیر اسلام کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں, اور یہ وہ احکام ہیں جو غیر مسلموں کے پاس نہیں ہیں, تبھی وہ بھٹک رہے ہیں گمراہیوں میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.